آج کس نشانی کی بات کرنی ہے، آج آپ کو کیا بتانا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے ناظرین مسخ، تھوڑا مشکل ضرور ہے، اس کا معنی بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ مسخ ہونے سے کیا مراد ہے اور قیامت کی نشانی سے اس کا کیا تعلق ہے۔ مگر اس سے پہلے مسخ ہونے کے ایک دو واقعات آپ کو سناتا ہوں، اور قرآنی واقعہ پہلے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک بزرگوں کے زمانے کا واقعہ بھی سناؤں گا۔ مسخ جو لفظ ہے اس کا معنی ہے صورت کا بدل جانا، ڈسٹورشن آف دا فیس، چہرے کا بدل جانا، اور یہ واقعات پہلے کی امتوں میں، پہلے کے دور میں ہو چکے ہیں اور آگے ہوں گے یا کیسے ہوں گے وہ بھی ضرور بتاؤں گا۔ یعنی یہ چہرہ کس طرح بدلتا تھا کہ صورتیں، انسانی صورت جو ہے وہ چینج ہو جاتی تھی، کوئی بندر یعنی منکی، کوئی کتا بن جاتا تھا، یعنی ڈاگ اسے بنا دیا جاتا، اور یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا اور کیا ہوا، قرآنی واقعہ سنتے ہیں۔ آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کو بیان فرمایا، اور یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے 70,000 لوگ، 70,000 افراد عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، ایک ولیج تھا، اس کا نام ایلا تھا، اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، بڑا زبردست قرآنی واقعہ ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی جو تعداد تھی، یہ لوگ بڑے ویل اسٹیبلش تھے، بڑی زبردست لائف تھی، وہ فشرز تھے، یعنی وہ مچھلیوں کو پکڑتے تھے، مچھیرے تھے، اور بڑے ویل آف تھے، اللہ پاک نے بہت نوازا تھا، بڑی لائف سموتھ گزر رہی تھی، انجوائے کرتے تھے اپنی لائف کو۔ اب ان لوگوں پر ایک ایگزامینیشن آیا، ایک امتحان آیا کہ سیٹرڈے والے دن، یعنی ہفتے والے دن انہیں منع کر دیا گیا کہ آپ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، اور کمال یہ تھا کہ سیٹرڈے والے دن مچھلیاں جو تھی، فشز جو تھی، وہ زیادہ نظر آتی تھی، وہ زیادہ آسانی سے اسے شکار کر سکتے تھے، مگر امتحان تھا، ایگزام تھا، اللہ کا حکم تھا۔ اب کیا ہوا، شیطان نے ان لوگوں کو ایک ہیلا سجھایا، یعنی ایک ایسا راستہ دکھایا کہ ایسا کرو کہ پوٹس بنا لو، چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پوٹس بنا لیے جائیں، حوض بنا لیے جائیں، اور سمندر سے نالیاں نکال لی جائیں۔ سیٹرڈے والے دن وہ مچھلیاں اس نالیوں کے ذریعے ان پوٹس میں، ان حوض میں آ جائیں گی، اس کو تم بند کر دینا، اور سیٹرڈے کے بعد، ہفتے کے بعد ان پوٹس سے، ان حوض سے جو ہے وہ اپنی مچھلیاں نکال لینا۔ ناظرین، یہ شیطان نے ایک راستہ بتایا، مگر یہ رانگ وے تھا۔ بیسیکلی ذرا غور کریں تو یہ بھی تو شکار ہی تھا نا، یعنی سمندر سے مچھلیوں کو پہلے حوض میں قید کر لیا جائے، پوٹس میں قید کر لیا جائے، اور پھر بعد میں اس کو شکار کر لیا جائے۔ تو وہ لوگ لالچ میں آئے، انہوں نے گریڈ اختیار کی، یعنی لالچ اختیار کی، اور یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ بیسیکلی جب یہ کام ان لوگوں نے کیا تو ان کے درمیان گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ کہنے لگے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یہ تو سیٹرڈے والے دن شکار کرنا ہو گیا جو کہ منع ہے، حرام ہے۔ مگر 12,000 کے قریب لوگ وہ تھے جو شیطان کی اس بات پر گویا انہوں نے یہ عمل شروع کر دیا، اور اب جو اللہ والے لوگ تھے، اللہ کی بات کو فالو کرنے والے لوگ تھے، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو فالو کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہمارا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا، اور درمیان میں ایک وال کریٹ کر دی، ایک دیوار کھڑی کر دی، انہیں سیپریٹ کر دیا، بائیفرکیٹ ہو گئے وہ لوگ۔ اب کیا ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، ان کو جب پتا چلا کہ قوم نے ایسا کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منع تھا سیٹرڈے والے دن شکار کرنا، انہوں نے ہفتے والے دن اس طرح شکار کیا، تو آپ نے اس قوم کی بربادی کے لیے دعا فرما دی۔ اب کیا ہوا ناظرین، ایک دن ایسا آیا کہ دیوار کے اس طرف، اس بڑی وال کے اس طرف جو 12,000 لوگ رہتے تھے، ادھر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ تو یہ لوگ حیران ہوئے کہ اس برابر سے کوئی باہر بھی نہیں آیا، کوئی وائس بھی نہیں آ رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو جب اس قوم کے کسی فرد نے اس دیوار کو، اس وال کو جب چڑھ کر اس طرف دیکھا، تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں تو 12,000 لوگ بندر بن چکے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، 12,000 لوگ منکی بن چکے تھے، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے تھے۔ اب وہ بیچ میں جو ڈور تھا اس کو کھولا گیا، اور جب اس ڈور کو کھولا گیا تو وہ لوگ جب ادھر آئے تو حیران ہو گئے کہ جسم انسانوں والا اور چہرہ بندروں والا، اور ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں پا رہے تھے۔ اچھا، جو بندر تھے نا، وہ اپنے رشتہ داروں کے کپڑوں کے پاس آ کر، ان کے پاس آ کر انہیں سونگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، مگر رشتہ دار پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ کون ہے۔ 3 دن تک وہ 12,000 افراد بھوکے پیاسے رہے، اور آخرکار یہ تمام 12,000 لوگ
दुनिया से चले गए, मारे गए। नाजरीन, ये अजाब था अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, एक ऐसा एग्जाम था उस कौम का जिसमें बाकी लोग तो सक्सेसफुल हो गए, मगर ये 12,000 रब की नाफरमानी करने की वजह से, हराम रोजी कमाने की वजह से बंदर बना दिए गए। नाजरीन, ये कुरान में वाकया मौजूद है। कुरान में कहां मौजूद है? आइए कुरान की आपको वो आयत और उसका तर्जमा सुनाते हैं। वलकद अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस्सब्ति मिनकुम फिस्सब्ति फकुलना लहुम कूनू क़िरदतन खासिईन। तर्जमा, और यकीनन तुम्हें मालूम है वो लोग जिन्होंने तुम में से हफ्ते के दिन में सरकशी की, तो हमने उनसे कहा कि धुतकारे हुए बंदर बन जाओ। हुक्म इलाही हुआ, ये उन पर अजाब नाजिल हुआ और 12,000 लोगों के चेहरे मस्ख कर दिए गए, बदल दिए गए कि पिछली कौमों में अजाब हुआ। नाजरीन, एक और वाकया, और वो भी दिल हिला देने वाला वाकया है। एक बुजुर्ग फरमाते कि हम लोग 3 आदमी एक साथ यमन जा रहे थे और हमारा एक साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में बदजुबानी कर रहा था, नाज़िबा बातें कर रहा था। हम लोग उसको बार बार मना करते थे मगर वो अपनी इस हरकत से बाज नहीं आता था। जब हम लोग यमन के करीब पहुंच गए तो हमने उसको नमाज फजर के लिए जगाया, तो वो कहने लगा कि मैंने अभी अभी ख्वाब में सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरहाने तशरीफ फरमा हुए और मुझे फरमाया कि ए फासिक, अल्लाह पाक ने तुझको जलील व ख्वार फरमा दिया और तू इसी मंजिल में मस्ख हो जाएगा। उसके बाद फौरन ही उसके दोनों पांव बंदरों जैसे हो गए और थोड़ी देर में उसकी सूरत भी बिल्कुल बंदर जैसी हो गई। हम लोगों ने नमाज फजर के बाद उसको पकड़कर ऊंट के पालान पर बिठाया, यानी कैमल के ऊपर उसे बिठाया, रस्सियों से उसे बांधा और वहां से रवाना हुए। गुरूब आफ्ताब के वक्त जब हम एक जंगल के करीब से गुजर रहे थे तो वहां एक बंदरों का गौल देखा। तो इस शख्स ने, जो बंदर बन चुका था, रस्सियां तोड़वा कर उस कैमल के ऊपर से उसने छलांग लगाई, ऊंट के ऊपर से कूदा और वो बंदरों के उस पूरे गौल के अंदर जाकर शामिल हो गया। हम लोग हैरान होकर थोड़ी देर तक वहां ठहरे ताकि हम ये देख सके कि बंदर इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। तो हमने देखा कि ये बंदरों के पास जाकर बैठ गया, हम लोगों की तरफ बड़ी हसरत के साथ देखता था और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। थोड़ी देर के बाद जब सब बंदर वहां से जाने लगे तो वो भी बंदरों के साथ चला गया। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, देखा आपने अल्लाह वालों की गुस्ताखी, अल्लाह वालों की शान में बदज़बानी और बिलखुसूस सहाबाए किराम और अहले बैत का जो मर्तबा है इस्लाम में, ऐसी बुजुर्ग हस्तियों के बारे में तो हमेशा अच्छी बात, प्यारी बात, कभी हमारी जबान से किसी की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह पाक हमेशा हमें सबका बाअदब रखे।